الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شریعت اسلامیہ نے اللہ رب العالمین اور والدین کے حق کے بعد اگر کسی حق کو اہمیت اور فضیلت دی ہے، کسی حق کو سب سے تمام حقوق پر ترجیح عطا کی ہے، تو وہ حق رشتہ داروں کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ ان کے جو حقوق ہم پر اور آپ پر عائد ہوتے ہیں، ہم اور آپ ان حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو وہ انسان کس طرح دنیا اور آخرت کے اندر مصیبت اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ رشتہ داروں کے کون سے حقوق ہم پر اور آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ تمام رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا جائے، ان کے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، ہم اور آپ ان کے حقوق کے سلسلے میں غفلت کے شکار نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہمارے رشتوں کے درمیان درار پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کے وجوہات کو دیکھیں کہ کس وجہ سے رشتہ داریوں کے اندر درار پیدا ہوتی ہے، تعلقات ختم ہوتے ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ ہمارے تعلقات اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اس رشتے کے جو حقوق ہیں، اس رشتے کا جو حق ہم پر اور آپ پر عائد ہوتا ہے، ہم اور آپ اس رشتے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ کوئی بھی رشتہ ہم اور آپ لے لیں، والدین کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اولاد کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، میاں بیوی کے آپسی حقوق ہو، یا اور بھی جو رشتہ داریاں ہیں، کوئی بھی رشتہ داری اگر ہم اور آپ دیکھ لیں، اس کے اندر اختلافات اور دوریوں کا جو سبب ہے، اس کے اندر ایک سبب ہمیں اور آپ کو مشترک ملے گا کہ ہم اور آپ اس رشتہ داری کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم رشتہ داریوں کے اندر جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بھی ہمارے اور آپ پر کچھ حقوق بنتے ہیں جس کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ ان حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے تو ہماری رشتہ داریاں ختم ہوں گی، ہمارے تعلقات ختم ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھیں۔ ہم اور آپ ان کے حقوق کو نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو ہم اور آپ اسے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی حق کے اندر کوتاہی ہم اور آپ کرتے ہیں تو وہ حق رشتہ داروں کا حق ہے۔ ہم والدین کے حقوق کو کہیں نہ کہیں ادا کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ ہمارا معاملہ بہتر ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بہتر ہوتا ہے، ہم ان کے حقوق کو کہیں نہ کہیں ادا کرتے ہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کوتاہی اگر ہم اور آپ کہیں کرتے ہیں تو وہ رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تو آخرت سے پہلے ہم اور آپ دنیا کے اندر ہی اس کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان کے حقوق کو سمجھیں۔ آئیے رشتہ داروں کے کچھ حقوق ہم اور آپ اختصار کے ساتھ جانتے ہیں۔ رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ بہتر ہو، ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا گزشتہ قومیں۔ صرف ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہو، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان سے بھی اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ یہ رشتہ داروں کا حق بنتا ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بہتر ہو۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو بھی ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں
کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے رشتے جوڑتا ہوں تو مجھ سے رشتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خلوص سے پیش آتا ہوں تو مجھ سے جاہلوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، میرے ساتھ ان کا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا ہے کہ تمہارا معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہے، اگر یہی حال یہ حقیقت ہے تو یاد رکھو گویا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے، جب تک تم اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے موجود ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں مدد حاصل ہوگی۔ اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کا تعلق ہم سے اچھا نہیں ہے، ان کا سلوک ہم سے اچھا نہیں ہے، تو ہم ان سے اچھا سلوک کیوں کریں؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ اگر ہم اور آپ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جن کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو ہم اور آپ جہاں جو ثواب کے مستحق ہوں گے، رشتہ داری نبھانے کی وجہ سے جہاں ہم اور آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، وہیں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی مدد کو بھی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ ہماری اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا، اور یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ان کا پہلا حق ہوا۔ اسی طرح رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے جو پریشانی کے حالات ہیں یا جو ان کے غمی کے حالات ہیں یا جو خوشیوں کا ماحول ہے اس کے اندر ہم اور آپ شریک ہوں۔ ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو ایسے نہ ختم کر لیں کہ ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہ جائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ اپنے کاروبار میں بزی ہیں، اپنے کام میں بزی ہیں، رشتہ داروں کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں، ان سے ملاقات کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن گئی ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، ان کا بچپنے میں دھیان رکھا تھا، خیال رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پوری زندگی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وقفے وقفے سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو ختم نہ کر لیں کہ ہماری ان سے ملاقات ہی نہ ہو، ہم ان کی خیریت دریافت نہ کر لیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کسی بھی طرح زیبا نہیں دیتا۔ اور آج کے ماحول میں ہمارے اور آپ کے لیے اور بہت ساری آسانیاں ہو گئی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اور آپ بہانے بازیاں کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج ہمارے لیے اور آسانیاں ہیں، ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے، اس سے ہم اور آپ ان کی خیریت دریافت کر سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں، ان کی زیارت کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ آج ہمارے لیے کسی طرح کا کوئی بہانہ کارگر نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ رشتہ داروں کا جو یہ حق ہے ہم اس حق میں کسی طرح کی کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو مالی طور پر کمزور ہیں، جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ہمیں اور آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے مال کو ان پر خرچ کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کی کہیں مدد کر دی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے، یہ اس کا حق تھا جو آپ نے ادا کیا ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے تو اس پہ اپنے مال کو خرچ کرے، اگر وہ ایسے ہی اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتا تو صدقات و خیرات جو ہیں، زکوٰۃ جو نکالتا ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اس چیز کو خرچ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ جو کچھ بھی مال تم خرچ کرتے ہو اس پر تمہارے والدین کا حق ہے اور تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یتیموں کا، مسکینوں کا اور ضرورت مندوں کا تذکرہ کیا، لیکن ان کے تذکرے سے پہلے اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کا تذکرہ کیا ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے مال پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہمارے رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ ہم صدقات نکالیں، خیرات نکالیں تو دوسرے لوگوں پر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ ہمارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں تو پہلے ان پر خرچ کریں، وہاں سے اگر مال بچتا ہے تو پھر دوسروں میں ہم اور آپ خرچ کریں۔ ہمارے لیے کسی طرح جائز اور درست نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی سکون کی گزاریں، آرائشوں میں گزاریں اور ہمارا ایک رشتہ دار غریبی اور محتاج
محتاجی میں زندگی گزار رہا ہو. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال و دولت میں ڈوبے پڑے ہیں, عیش و آرام کی زندگیاں گزارتے ہیں, ان کا اپنا بھائی غریبی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ کسی طرح ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کا خیال رکھے, اپنے اس رشتہ دار کا خیال رکھے, اس پہ اپنے اس مال کو خرچ کرے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح, تمہارا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو جو رشتہ دار اپنے دل میں تمہارے لیے نفرت رکھتا ہو, جو رشتہ دار اپنے دل میں تمہارے لیے دشمنی رکھتا ہو. اگر اس پر تم اپنے صدقے کو خرچ کرتے ہو تو یہ صدقہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو صرف انہی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرنا جن سے ہمارے تعلقات بہتر ہیں, بلکہ ان رشتہ داروں پر بھی ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے جن کے تعلقات ہم سے بہتر نہیں ہیں, جو ہم سے اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں. ان پر بھی ہمیں اور آپ کو اپنے مال کو خرچ کرنا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے. اسی طرح رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کے عیوب پر پردہ ڈالیں, ان کے عیبوں کو, ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم عام مسلمانوں, کوئی بھی مسلمان ہو, اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اس کے عیب کو چھپائے گا, اس کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا, سترہ اللہ یوم القیامہ, تو اللہ رب العالمین اس بندے کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا, اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین چھپا دے گا. یہ عام مسلمان کے لیے حکم ہے. جب ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اور آپ عام مسلمانوں کے عیوب کو بیان نہ کریں, تو پھر ہمارے رشتہ دار تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے عیبوں کو بیان نہ کریں. اور اس وجہ سے بھی کہ ہمیں اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کی خامیاں زیادہ پتہ ہوتی. ہم اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. آپ کو میرے بارے میں اتنا علم نہیں ہوگا کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں, کیا برائیاں ہیں, میرے خاندان میں, میرے گھرانے میں کیا خامیاں ہیں. آپ اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ ہے, اپنے بھائیوں کے بارے میں پتہ ہے, اپنے جو ماموں اور چچا زاد بھائی ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے. بقیہ جو رشتہ دار ہیں ان کے گھرانوں کے بارے میں جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ایک عام انسان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے خامیوں کو, ان کے عیبوں کو ہم اور آپ چھپا کر کے رکھیں, لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. ہمیں اور آپ کو ان کی اصلاح کرنی ہے, اس سے کوئی ہمیں اور آپ کو دور نہیں جانا, ان کی اصلاح کرنی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. یہ بھی رشتہ داروں کا ایک حق ہے. اسی طرح رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ جہاں ان کے دنیاوی معاملات میں ان کے حقوق کی ادائیگی کریں, دنیا میں ان کا خیال رکھیں, وہیں آخرت کے معاملے میں بھی ہم اور آپ ان کی فکر کریں. ہم اور آپ جہاں دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی برائیوں سے روکیں. ہم اور آپ ان کی بھی آخرت کی فکر کریں. جہاں ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں, انہیں بھی اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے بچانے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا, تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے. لوگوں کو تو ڈرانا ہی ہے, اس سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے, انہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیے, انہیں اللہ رب العالمین کے بنائی ہوئی اس جہنم سے بچائیے, اس سے ڈرانے کی کوشش کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلہ قریش کو جمع کیا, ہر ایک خاندان کا نام لے لے کر انہیں جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مرہ, اسی طرح بنی ہاشم کے خاندان والوں کو, اسی طرح عبد المطلب کے خاندان والوں کو, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی, ان کو نام لے لے کر ہر ایک کا تذکرہ کر کر کے ان سے کہا انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے, اور اللہ رب العالمین کا بھی یہ حکم ہے کہ ہم اور آپ دوسروں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانے سے پہلے اپنے آپ کو ڈرائیں, اپنے گھر والوں کو ڈرائیں, اپنے رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کی آخرت کی فکر کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جس سے ہم اور آپ بھاگ نہیں سکتے. اسی طرح رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ان رشتہ داروں کے درمیان صلح کرائیں جن کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. اگر ہمارے رشتہ دار آپس میں کسی بات پر اختلافات کر لیتے ہیں, ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے درمیان بیٹھ کر کے
उनकी सुलह कराएं, क्योंकि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन का वाज़ेह फरमान है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान भाई हैं, लिहाजा उनके दरमियान तुम सुलह कराओ। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान तुम सुलह करा दिया करो। आज हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे भी बेशुमार लोग मौजूद हैं कि जब दो रिश्तेदारों के दरमियान इख्तिलाफ होता है तो सुलह कराने के बजाय वहां जाकर के और आग भड़काते हैं, उनके दरमियान और इख्तिलाफात पैदा कराते हैं, यहाँ की बातें वहां पहुंचा करके और उनके दरमियान लड़ाइयां करवाते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। अगर हम और आप उन पर नजर डालें, मुशाहिदा करें, तो ऐसे बहुत से लोग हमें और आपको नजर आ जाएंगे। ये किसी भी तरह किसी भी इंसान के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है कि दो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कराए, उनके दरमियान लड़ाइयां करवाए, और फिर रिश्तेदार तो फिर अपने ही हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप उनके दरमियान सुलह कराएं, क्योंकि इसी के जरिया हमारी रिश्तेदारियां कायम हो सकती हैं। हम और आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारियों से इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। ये तमाम हुकूक जिनका तज़किरा आपके सामने किया गया, कुछ इख्तिसार के साथ ज़रूरत है कि हम और आप इन हुकूक को समझें और इन हुकूक की अदायगी की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम और आप इन हुकूक की अदायगी नहीं करते तो गोया कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर रहे हैं। अगर हम और आप इन हुकूक की अदायगी नहीं कर रहे तो गोया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम और आप उन हुकूक की अदायगी नहीं करेंगे तो गोया कि हम और आप रिश्तेदारियों को तोड़ने का सबब बन रहे हैं, हम रिश्तेदारियां तोड़ रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारी से वादा किया है कि जो भी तुझे तोड़ेगा, मन क़तअका क़तअतुहु, जो भी तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। गोया कि अगर हम और आप रिश्तेदारी तोड़ते हैं तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब को और उसके गुस्से को दावत देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम और आप उसकी नाराज़गी को हम और आप दावत देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनके हुकूक को समझें, उनसे जानें और उनको अदा करें, उसमें किसी तरह की कोताही ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के हुकूक को समझने और उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए।